اپنے گھروں میں اپنا توجہ اپنا ٹائم دے. یار دیکھو ایمانداری سے فیصلہ کرو. آپ سارے ایمانداری سے فیصلہ کرو. جس کے گھر میں بیٹی ہے ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے, کسی کی سائڈ نہیں لینی. جس کے گھر میں بیٹی ہے ایمانداری سے بتاؤ, اگر باپ بھی اپنی بیٹی کو پیار نہیں دیتا تو بیچاری کہاں سے لے گی یار؟ چلو بتاؤ کہاں سے لے گی؟ جس کے گھر میں بہن ہے یار, بہن گھر میں اگر بھائی اپنی بہن کو پیار نہیں دیتا وہ بیچاری کہاں جائے گی یار؟ بتاؤ کہاں جائے گی وہ کس سے پیار لے گی؟ وہ جس کے گھر میں اس کی بیوی ہے, بیوی کو اس کا شوہر بھی پیار نہیں دیتا تو کہاں جائے گی؟ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ کون اس کو جا کے اس کے ساتھ لاڈ پیار کون کرے گا؟ اگر بھائی بھی اپنی بہن کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, اس سے پیار نہیں کرے گا, باپ بھی اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گا, تو پھر کون کہاں جائے گی؟ وہ خود ہی فیصلہ کریں. پھر یار ایک بات کہ گندی بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں, گندی بات ہے, بری بات ہے. ایک بات تو بتاؤ, کسی مرد کا کسی عورت سے دوستی ہے, اس کا ہر لمحے خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ لمحے خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس کے 32 دانتوں سے جو بات نکلتی ہے پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یار وہ جو گند اور حرام اور گناہ ہے اس کا تو اتنا خیال کرتا ہے جو تیرے گھر میں تیرے باپ کی نسل, تیری ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی یا تیری اپنی سگی بیٹی, اس کا اتنا خیال نہیں کرتا, غیر کا خیال کرتا ہے. پھر سوچ تو صحیح, جہنم کما رہا ہے یا جنت کما رہا ہے؟ تو ایمانداری سے فیصلہ کرو. اس کا تو لمحے خیال رکھتا ہے, پل پل خیال رکھتا ہے, اور جس کا تو نے خیال رکھنا اس کا تو خیال ہی نہیں رکھتا. تو یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی بہن کا تجھے پل پل خیال ہو, اپنی بیٹی کا تجھے پل پل خیال ہو, اس کے سانس سے تجھے پتا چلے, اس کے چہرے کے تاثرات سے تجھے پتا چلے کہ میری بیٹی کو یہ چیز چاہیے, میری بہن کو یہ چیز چاہیے. چاہے تو خود تن پہ کپڑا پہن یا نہ پہن, وہ ہلکا کپڑا پہن یا اچھا پہن, لیکن تیری بہن کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, تیری بیٹی کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, تیرے گھر میں جو خواتین محرم ہیں ان کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہو رہا, باہر لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے اور اپنے گھر میں بہنیں بیچاری برباد ہو گئی. کوئی 6-7 مہینے پہلے ایک بیٹی نے خط یہاں لکھ کے بھیجا, جمعہ پڑھنے آتی تھی. اس نے کہا صوفی صاحب میرا شوہر وہ یہاں, آج اس کو میں جمعہ پڑھنے لے کے آئی ہوں یہاں پر. کہہ رہے ہم عرصہ دراز سے ایک سرکاری گھر میں رہتے ہیں, عرصہ دراز سے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, نظام زندگی چلانا مشکل ہے. میں اپنے شوہر کو کہہ کے تھک گئی ہوں کہ کہیں 5 مرلے کا پلاٹ ہی لے لو, تو وہ پلاٹ نہیں لیتا. نیچے اس نے جواب جو میں نے دینا تھا اس نے خود ہی دیا. اس نے کہا آپ سوچتے ہوں گے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نے کسی غیر محرم ایک عورت کو بھی, دوسری کو بھی, تیسری کو بھی 10-10 مرلے کے گھر لے کے دیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا انجام بھی سنو کیا ہوتا ہے. یہاں ایک آدمی آتا تھا, پرانی بات ہے, پراپرٹی کا کام کرتا تھا, امیر تھا, اللہ پاک نے وسیع رزق دیا تھا. اس نے اپنی ساری پراپرٹی جو تھی اس نے ساری پراپرٹی اپنے بچوں کے نام نہ کی. اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا, وقت آ گیا, اس بندے کا انتقال ہو گیا, مر گیا بندہ. وہ جب بندہ مر گیا تو کچھ عرصے کے بعد 2 سال 3 سال گزر گئے مرے ہوئے کو, تو ایک بیٹیاں یہاں پڑھتی تھیں اسی ادارے میں, تو وہ بچیاں صبح گھر میں آ گئی, میری مسز کو آ کے ملی, مجھے بھی ملی. کہنے پیر صاحب آپ سے کام ہے. میں کہا جی بیٹا کیا کام ہے؟ کہنے پیر صاحب ہم دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں نا نوکرانیاں رکھیں. تو میں نے کہا بیٹا بیٹیاں کبھی نوکرانیاں تو نہیں ہوتی. میں کہا بیٹا اگر آپ نے کام ہی کرنا ہے تو کہیں اور جا کے کر لو, مطلب کہیں نوکری لگا. تو اس کا نہیں پیر صاحب کم از کم اس گھر میں ہمیں عزت کا تحفظ تو ہوگا نا. میں کہا بیٹا تمہارے تو باپ کے پاس اتنی پراپرٹی, اتنا پیسہ تھا. اس نے کہا پیر صاحب جتنا میرے باپ نے کمایا تھا نا, 1 مرلہ جگہ بھی اس نے اولاد کے نام نہیں کی, ساری غیروں کے نام کر گیا. آج ہم بیٹیاں باپ کو برا کہیں تو سوچتے ہیں کیا کریں, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے, گھروں میں لوگوں کے گندے کپڑے ناپاک کپڑے دھو کر اپنا پیٹ پالتی ہیں, اور ہم تینوں بہنوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی. پھر جو لوگ اپنا پیسہ غیروں کو کھلاتے ہیں ان کی اولادوں کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے.